قبولیت کا ہے، تو زیادہ سے زیادہ اپنے رب کے ساتھ اس دن آپ نے اپنا رابطہ رکھنا ہے۔ جب مغرب کے قریب وہاں کی گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ گولے چھوڑے جاتے ہیں جس سے آواز آتی ہے تاکہ پتہ چل جائے تمام حاجیوں کو کہ اب عرفات چھوڑنے کا ٹائم آ گیا، تو مغرب کے وقت آپ نے احتیاط یہ کرنی ہے کہ وہاں مغرب پڑھنی نہیں ہے۔ سورج غروب ہوتے ہی آپ نے وہاں سے مزدلفہ کی طرف نکل جانا، کیونکہ آپ نے یہ رات مزدلفہ کے کھلے میدان کے اندر گزارنی، لہذا یہاں پہ آپ نے مغرب کا انتظار نہیں کرنا، صرف جیسے ہی سورج غروب ہوتا جائے گا، گولا پھٹے گا، تو آپ نے وہاں سے موو کر جانا اور آپ مزدلفہ کے میدان کے اندر پہنچ جائیں گے۔ جہاں جگہ ملے وہاں پہ اپنی جائے نماز بچھانی ہے اور وہاں پہ اللہ کے حضور خشوع و خضوع کے ساتھ، اور یہاں دونوں نمازیں آپ نے مغرب اور عشاء ملا کے مزدلفہ میں آ کے پڑھنی، یعنی مغرب آپ نے وہاں نہیں پڑھنی بلکہ عشاء کے ٹائم پہ بھی اگر آپ پہنچتے ہیں تو مغرب کو عشاء کے ساتھ ملا کر آپ نے مزدلفہ میں ادا کرنا، اور پھر ساری رات وہاں آپ نے عبادات کے اندر گزارنا ہے۔ مزدلفہ میں جو سب سے اہم کام آپ نے کرنا ہے کہ وہاں سے آپ نے کنکریاں چننی جو آپ نے شیاطین کو مارنی، وہ کنکریاں آپ نے مزدلفہ میں جو ہے وہاں پہ آپ نے وہ کنکریاں چننی۔ کنکریوں کے لیے ایک تھیلی آپ کے پاس ہونی چاہیے، یا اس کا آسان طریقہ آج کل یہ ہے کہ وہاں جو پانی پینے والی چھوٹی منرلز کی باٹل خالی ہوتی ہیں وہ آپ ایک اپنے پاس رکھ لیں اور اس میں کنکریاں چن کے آپ نے رکھ لیں۔ اب کتنی کنکریاں آپ نے چننی ہیں؟ پہلے دن آپ نے ایک شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، اور کتنی مارنی ہے؟ 7۔ باقی 3 دن آپ نے یہ کنکریاں مارنی ہے اور 7 مارنی، ٹھیک ہے؟ تو تقریباً 72 کے قریب یہ گنتی جو ہے یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے کنکریاں۔ کچھ فالتو رکھ رہے ہیں کہ مس بھی ہو جاتی ہیں، تو آپ نے یہ گن کر اور ان کو دھو کر اپنے پاس رکھ لینا ہے، اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد فجر مزدلفہ میں ہی آپ، اور جیسے ہی سورج طلوع ہوگا، اب یہ اللہ کے احکام ہیں کیونکہ ان کے اندر ہم بحث نہیں کر سکتے، ادھر سورج غروب ہوا تو وہاں سے نکل پڑے، ادھر سورج طلوع ہوا تو وہاں سے نکل پڑے، اور وہاں سے نکل کر آپ نے سیدھا چلے جانا ہے مینا کے اندر، اور مینا کے اندر آپ نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی قربانی کرنی۔ مینا میں پہنچ کر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی قربانی کرنی ہے، یا جس کو آپ نے وکیل بنایا ہوا ہے اس سے رابطے میں رہنا ہے۔ کسی کو گروپ کے ساتھ آپ نے پیسے جمع کرائے ہوئے ہیں، ایک بندہ گروپ کا گیا ہوا ہوتا ہے، وہ ذبح کراتا جاتا ہے اور آپ کو ویڈیو بھیجتا جاتا ہے، تو جیسے ہی آپ کنفرم ہو جائیں کہ میری طرف سے قربانی ہو گئی، یا میں نے خود قربانی کر لی، یا میری طرف سے جس کو میں نے وکیل بنایا تھا اس نے قربانی کر دی، تو اس کے فوراً بعد آپ نے حلق کروا لیں۔ قربانی ہونے کے بعد آپ نے کیا کروا لینا ہے؟ حلق کروا لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ظہر کے بعد چلے جانا ہے شیاطین کے پاس، اور وہاں جا کر آپ نے کنکریاں مارنے، اور اس کے بعد آپ نے لوٹ کر واپس پھر اپنے خیمے میں آ جانا ہے، اور رات پھر اپنے خیمے میں گزارنی ہے اور عبادات کرنی۔ اب یہ 3 دن کا عمل ہے، یعنی 10، 11 اور 12، یہ 3 دن آپ نے شیاطین کو رمی کرنی ہے، ان کو کنکریاں مارنی ہے، اور ٹائم کیا ہے؟ زور سے لے کر مغرب تک۔ اس دوران آپ نے اپنے خیمے سے نکلنا ہے، وہاں پہ جانا ہے، جانے کا راستہ الگ ہے، واپسی کا راستہ الگ ہے، تاکہ جو ہے حاجیوں کی بعض پہلے کچھ کرائسس وہاں پہ ہوئے، کچھ مسائل ہوئے، حادثات ہوئے، تو اب ٹریک الگ بنا دیے گئے، لیکن یہ راستہ پھر لمبا پڑ جاتا ہے، لیکن حاجی محفوظ رہتا ہے۔ تو اس دوران آپ نے اپنے آپ کو گرمی سے بھی بچانا ہے، اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے،